أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. عزیز مکرم مولانا جنید رشید صاحب، دارالعلوم فاروقیہ کے اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، یہ ایک تعزیتی مجلس ہے اور ہم سب لوگ اپنے انتہائی محبوب بھائی اور علماء کے لیے، طلباء کے لیے، جامعات و مدارس کے لیے ایک درد بھرے دل والے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور ہم سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے خاندان کو تسلی دیں، لیکن یقین جانیے کہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات پر مجھے تسلی دی جائے۔ یہاں پر جو اجتماع ہے، اس اجتماع میں نہ میرے تعارف کی ضرورت ہے، نہ میرے تعریف کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہوں، منانم کہ من دانم۔ میں علماء کے حلقے کا ایک خوشاچی ہوں اور علماء ہی کے قدموں میں پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنے مخلص ساتھیوں، علماء کرام اور ان معصوم طلباء کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ ہماری تربیت کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ہم طاقتور بن کر کمزور سے نہیں لڑنا چاہتے، کمزور رہ کر طاقتوروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ جو رکاوٹ ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، جو خطرہ ہیں علوم دینیہ اور مدارس دینیہ کے لیے، یہ مشن تھا مولانا عبدالرشید صاحب کا۔ جتنا ان سے ہو سکا آخری دم تک انہوں نے کیا، اور مجھے جب یہ خبر ملی تو جیسے ایک صاعقہ بن کر مجھ پر گری کہ 2 دن پہلے تو صبح کی نماز میرے ساتھ پڑھی اور ناشتہ بھی گھر سے لے کر آئے میرے پاس۔ مولانا ظہور عالوی صاحب دامت برکاتہم، مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا نذیر فاروقی صاحب، تمام حضرات وفد تھا، تشریف لائے تھے۔
تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ مولانا عبدالرشید صاحب اتنا جلدی ہم سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہرحال موت و حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ یحیی و یمیت، جب کسی کو زندگی دے، جب کسی کو موت دے، اس کے اس اختیار میں کسی کو بھی دخل نہیں. لیکن ہماری شریعت نے ایسے مواقع پر بھی ہمیں رہنمائی سے محروم نہیں کیا. ایسے مواقع پر بھی قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نفوس قدسیہ کا زندگی کا تعامل ہمارے سامنے ہے. السلام علیکم. ہم نے ان تعلیمات کو اور اس اسوہ حسنہ کو اور اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے غم کے مواقع پر بھی وہ اسلوب نہیں چھوڑنا جس نصب العین کے لیے انہوں نے زندگی وقف کی تھی. وہ اپنا نصب العین پورا کر کے چلے گئے اور پھر بطور امانت وہ نصب العین آج آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں امانت چھوڑ گئے. اب ہم نے ان سلسلوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ میں جب اپنے کردار و عمل کو دیکھتا ہوں، میں اپنے جماعت کے ساتھیوں سے بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہونا، دین اسلام کی ان عظیم تر شخصیات کے سامنے جواب دہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے. کیا ہم اپنے کردار و عمل سے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کے سامنے بھی جواب دینے کے قابل ہوں گے؟ کیا ہم مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے بھی جواب دے سکیں گے؟ کیا ہم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے بھی جواب دہ ہو سکیں گے؟ کیا ہم نے واقعی ان کی امانتوں کو صحیح سنبھالا ہے، ان کا حق ادا کیا ہے؟ ان کا علم، ان کا عمل، ان کی تقوی، اس سے کوئی مماثلت بھی ہے ہماری؟ بھائی ہم تو صرف نسبتوں پہ گزارا کر رہے ہیں، شاید یہ نسبت ہی کام آ جائے. اللہ تعالی ہمیں کبر کی بیماری سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں عجب کی بیماری سے بچائے، اور ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر خود سوچے
میرے دوست، میرے ساتھی، میرے مخلص وہ میرے بارے میں بہت اچھا گمان رکھیں گے، میرے تعریفوں کے پل باندھ لیں گے، لیکن اس کی حقیقت کتنی ہوگی، حقیقت سے اس کا تعلق کتنا ہوگا، یہ اپنی جگہ سوال ہے۔ میرا دشمن خدا جانے ہمیں کیا کیا نسبتیں دیتا ہے، لیکن میں خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کا ماحول نصیب کیا ہے، پاک لوگوں کا ماحول نصیب کیا ہے۔ دشمن جتنا بھی برا چاہے، لیکن ہمارے اپنے ان مخلصین کی جو دعائیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ ہمیں پھر دشمن کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ بڑے لوگ اپنی بڑائی ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن امانت ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ غزوہ احد سے جو کچھ میں نے ایک طالب علم کے طور پر اخذ کیا ہے، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی قوم کو شخصیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور قانون و نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون نہ ہو، نظام نہ ہو تو معاشرے میں نظم و ضبط نہیں آئے گا، اور شخصیات نہ ہوں جو قیادت کریں اور اس قانون اور ضابطے کو منظم کریں، اس پر معاشرے کو منظم کریں۔ لیکن انحصار امت کی بقا کا انحصار وہ عقیدے، قانون و نظام کی بقا پر ہے۔ شخصیات اہمیت اپنی جگہ رکھتے ہیں، ان کی اہمیت کے بغیر تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے دنیا سے۔ چنانچہ غزوہ احد میں جو تکلیف ہوئی اور فتح ایک جیسے شکست پر تبدیل ہو گئی، بہت بڑا امتحان آ گیا۔ 72 صحابہ کرام یا 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کے چچا کو جس طرح شہید کیا گیا، آپ خود زخمی ہوئے، آپ نے غار میں پناہ بھی لی پہاڑ میں جا کر، اور بہت کڑے امتحان سے گزرے۔ لشکر کفار کو یہ خیال ہوا کہ اب شاید ان کے پاس قیادت نہیں رہی، اور ایک دفعہ افواہ بھی اڑ گئی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام، جو بیٹھ گئے، تلواریں توڑ دی۔ جس کے سہارے ہم لڑ رہے تھے وہ نہیں رہا، اب کیا لڑنا ہے، ہم کس کے لیے لڑنا ہے ہم نے؟ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اتاری کہ ہر چند کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، لیکن بالآخر پردہ تو کرنا ہی ہے انہوں نے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جب کبھی وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو تم مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پسپائی اختیار کر لو گے، اور جو پسپائی اختیار کرے گا
وہ اللہ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. مفسرین بیچ میں نکتہ لکھ دیتے ہیں بل يَضُرُّ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ تعلیمات آنے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت لشکر کفار کا سردار تھا، اس نے آواز دی افیکم محمد، تم میں محمد زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو. پھر اس نے آواز بلند کی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو. پھر اس نے نعرہ لگایا افیکم عمر بن الخطاب. ہر چند کے حضرت عمر سے رہا نہ گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبو. جب اس کا خیال ہوا کہ قیادت نہیں رہی، پورے صحابہ کرام کی جماعت میں 3 افراد کا نام لینا یہ خود امت کی قیادت پر علامت دلالت کرتا تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید اب قیادت نہیں رہی، تو اس نے فتح کا نعرہ بلند کیا اولو حبل، حبل زندہ باد. صحابہ اکرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اب جواب دے دو اللہ اعلی و اجل. پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا ان کو جواب دے دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم. اب شخصیات پر کہتے ہیں جواب مت دو، نعرے پر کہتے ہیں جواب دو. جن نعروں کا تعلق شخصیات سے تھا وہاں خاموشی، جن نعروں کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، نظام کے ساتھ تھا، وہاں فرمایا جواب دے دو. اب خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیات کی اہمیت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے کہ ہے، لیکن سکوت سے جو تعلیم ملتی ہے ہمیں وہ یہ کہ اگر وہ جواب دیتے کہ ہم زندہ ہیں، اور پھر کہتے ہم زندہ ہیں، اور پھر کہتے ہم زندہ ہیں، تو پھر تعلیم امت کو یہ ملتی کہ شاید قیادت ہے تو ہم ہیں ورنہ پھر نہیں. یہ خاموش تعلیم تھی. آپ نے کچھ تبصرہ بھی نہیں کیا، ان شخصیات کی اہمیت پر انکار بھی نہیں کیا، اور جب عقیدے کا نعرہ آیا تو پھر آپ نے جواب دے دیا کہ ہم زندہ ہیں، عقیدہ زندہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری بھی ہیں، لیکن پھر انحصار عقیدے و ایمان پر ہے، شریعت پر ہے. شخصیات تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ تو چلے جائیں گے، تو پھر ہم نے کام ہی چھوڑ دینا ہے. جس مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے رکھی، اور جس کا پہلا طالب علم تنہا محمود حسن تھا، جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے بنیاد رکھی، آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں مدارس. جس جمعیت علماء کی بنیاد حضرت شیخ الہند نے رکھی، آج پورے جوبن کے ساتھ الحمدللہ ایک قوت ہے آپ کی. تو ابتدا میں جو خشت رکھی جاتی ہے، پہلی خشت، اس کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ اخلاص پر مبنی ہے تو پھر اسی سلسلے چلتے ہیں. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم ان تقوم فیہ. تو ان اکابرین نے ہمارے لیے جو اساس اور ہمارے لیے جو بنیاد فراہم کیا ہے، آج ان مدارس کی صورت میں، جمعیت علماء کی صورت میں، ہماری خانقاہوں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بنیادیں صحیح تھیں.
وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، اور آج بھی ہم اس پھل کو کھا رہے ہیں، آج بھی ہم ان چشموں سے پی رہے ہیں، آج بھی ہم اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی خدمات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھر کے اعمال صالحہ کو آخرت میں عیشت راضیہ کا سبب بنا دے، اور روز حساب ان کے اعمال صالحہ کو ثقل موازین کا سبب بنائے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیں اور کام کریں، باقی اللہ اس کی مدد چاہیں۔ جو کچھ اللہ جتنا مدد دے گا اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ ہم جتنا بھی اچھلیں کودیں خواہش کریں یہ بننا ہے وہ بننا ہے، یہ چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اقتدار دیتا ہے، اقتدار نہیں دیتا، یہ اس کا کام ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، عزت اور ذلت دیتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، موت و حیات دیتا ہے وہ یحیی و یمیت، رزق دیتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی انسان کی دنیا میں اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اس کی خوشامد کرو نا، پھر یہ اقتدار والوں کی خوشامد کس لیے کرنا ہے؟ ان کے قدموں میں جا کر پھر کیا کرنا ہے؟ تو اپنے اعتقاد پر پورا اعتماد ہونا چاہیے، اپنے نصب العین پر اعتماد ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پر اعتماد ہونا چاہیے، دین اسلام کے لیے میدان میں رہیں، اپنے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کریں۔ یہ پھر اللہ کا کام ہے، جو کام آپ کی قسمت میں لکھا ہے دل میں وہ اتار دے گا، اور آپ کہیں گے یار تدریس بڑی اچھی چیز ہے، جی دل ادھر چلا جائے گا نا، پھر آپ کہیں تدریس بہت اچھی چیز ہے، میں تو کسی مدرسے میں مدرس بننا چاہتا ہوں۔ یہ دل میں اللہ نے ڈالنا، مدرسے میں بٹھانا، درس و تدریس کا سلسلہ آپ سے کرانا، یہ اللہ کا کام ہے، آپ سے کام لے لیا، دل میں ڈال دیا جی میں نے تو دین سیکھ لیا ہے، اب میں دوسروں کو پہنچاؤں، دعوت و تبلیغ کروں۔ جب اللہ نے دل میں ڈال دیا تو آپ ادھر کام پہ لگ گئے، آپ کا کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اس طرف۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو سیاسی کام کروں گا، جمعیت علماء کے ساتھ رہوں گا، اب دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ کام لے لیا۔ تو میں نے تو اپنی زندگی کا آغاز درس و تدریس سے کیا، لیکن درس و تدریس میری قسمت میں نہیں تھی۔ جمعیت کا کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اور لے رہا ہے، اور کب تک لے گا۔ لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کے کبر سے اور عجب سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ماحول میں تو حضرت سامنے اتنی بڑی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں، اگر آدمی سمجھے میں تو کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہوں گی۔ وہ ہمارے علاقوں میں ایک گورنر صاحب تھے جی، تو اسٹیج پر ایک صاحب ان کی تعریف کر رہے تھے، تو تعریف اس حد تک بڑھ گئی گورنر صاحب کی کہ اس نے آواز دے دی کہ حضرت اتنی تعریف کرو کہ پیغمبر نہ بنا دینا کہیں مجھے۔ لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے یا انسان خود جانتا ہے۔ انسان کے نفس پر یا خود انسان کو علم حضوری ہوتا ہے، اور یا اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، کتنا ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کاموں میں لگا دیا۔ تو حضرت مولانا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت اجر عطا فرمائے، جنت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور قبر کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے۔ تو یہ میری دعا بھی ہے، اور مولانا جنید صاحب ہمارے برخوردار ہیں، انشاءاللہ
جو خدمت بھی ہمارے ذمہ لگائیں گے آپ، ہم انشاءاللہ آپ کے خادم رہیں گے. آپ ہمارے مخدوم، ہم آپ کے خادم. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. دعا کر لیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں. اللہ بھرم رکھے، اللہ بھرم رکھے. بس الحمدللہ رب العالمین.